تو وہ نمازیں بھی منہ پہ ماری جائیں گی، وہ عبادتیں بھی منہ پہ ماری جائیں گی، کیونکہ کربلا کی جنگ نماز نہیں ہے، جنگ روزہ و زکوٰۃ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں امام حسین کربلا اسی لیے گئے کیونکہ کربلا میں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، لوگوں نے حج کو چھوڑ دیا تھا۔ ارے اگر حسین کے زمانے میں حاجی نہ ہوتے تو حسین حاجیوں کو چھوڑ کے نہ جاتے، حاجی تھے تبھی حسین نے حج کیا، نمازی تھے، روزے دار تھے، زکوٰۃ دینے والے تھے، نبی کی حدیثیں لوگوں کو سنانے والے تھے۔ جنگ کربلا جنگ نماز اور روزہ نہیں، جنگ کربلا یہ تھی کہ کربلا میں دو لشکر تھے، ایک لشکر کا امام باطل تھا، دوسرے لشکر کا امام حق تھا، اور کربلا میں خدا نے بتا دیا کہ نمازوں کو نہ دیکھا کرو، عبادتوں کو نہ دیکھا کرو کہ شمر کتنا بڑا حاجی ہے، ابن سعد کتنا بڑا نمازی ہے، فلاں نے قرآن کا حفظ کر دیا اور حافظ قرآن بن گیا۔ فرمایا سب سے پہلے لوگوں کی عبادتوں کو نہیں دیکھا کرو کہ کہیں کسی کی عبادت کو دیکھ کے اس میں جذب نہ ہو جاؤ، کہیں کسی کے زہد و تقویٰ کو دیکھ کر آپ اس انسان کے مرید نہ بن جاؤ، کہ کسی بھی انسان سے متاثر نہیں ہونا۔ بڑے سے بڑا نمازی تیرے سامنے کھڑا ہو جائے، پہلے اس سے سوال کرنا مجھے یہ بتا تیرا امام کون ہے۔ اگر امام حق کا تھا پھر اس نمازی کا احترام بھی کرنا، پھر اس نمازی سے انسپائر بھی ہونا۔ تو جنگ کربلا جنگ امام تھی کہ دیکھو حق کا ماننے والا کون ہے، باطل کا ماننے والا کون ہے۔ جنگ حق و باطل یہی ہے کہ اگر حق کے امام کے ماننے والے ہو تو حق کے راستے پہ چلنے والے ہو، باطل کے امام کے ماننے والے ہو باطل کے راستے پہ چلنے والے ہو۔ اور تبھی امام حسین نے کربلا میں عجیب کارنامہ کر کے دکھایا کہ حسین کے سامنے 60 سال سے نمازیں پڑھنے والے، حسین کے سامنے 16-17 حج کرنے والا شمر کھڑا ہے، حسین کے سامنے حافظان قرآن کھڑے ہیں، حسین کے سامنے بہت پرانے نمازی کھڑے ہیں، اور ابا عبداللہ الحسین نے اتنے پرانے نمازیوں کے مقابلے میں کسی ایسے کو اپنے لشکر میں شامل کیا جس نے زندگی میں ایک روزہ نہیں رکھا تھا، جس نے زندگی میں ایک حج نہیں کیا تھا، جس نے زندگی میں ایک نماز نہیں پڑھی تھی۔ بس یہ وقت نہ ایک نماز پڑھی، نہ ایک روزہ رکھا، نہ ایک حج کیا۔ جب حسین نے وہب قلبی کو کربلا کے میدان میں لا کے کھڑا کر دیا اور دنیا کو کہا دیکھو جس کا امام صحیح ہو وہ کئی نمازیوں پہ بھاری پڑ جاتا ہے۔ خدا نے 60 سال نماز پڑھنے والوں کی نماز کو منہ پہ مار دیا، اور وہ وہب جس نے ظہر عاشور ایک نماز حسین کے پیچھے پڑھی، خدا نے اسی نماز کو خرید لیا۔ تو خدا بھی ہر نمازی کی نماز کو نہیں دیکھتا، اللہ یہ دیکھتا ہے اس کا امام حق کا ہے یا امام باطل کا ہے۔ ارے کتنی عبادت کرو گے؟ امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ شیطان نے 6000 سال اللہ کی عبادت کی، پھر خود فرماتے ہیں یہ 6000 سال دنیا کے ہیں یا آخرت کے ہیں وہ الگ بات ہے، مطلب تو پوری زندگی عبادت کرے، مر کر پھر زندگی پائے پھر عبادت کرے، اور کئی بار مر کر زندگی پائے پھر عبادت کرے، تب بھی شیطان جتنی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو خدا نے 6000 سال والے عابد کو اپنی جنت سے یہ کہہ کر نکال دیا کہ مجھے تو مانتے ہو پر میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانتے ہو۔ جب تک اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانا جائے، جب تک امام کو نہ مانا جائے، تب تک انسان کی نہ نماز قبول ہے نہ عبادت قبول ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی جوان کے مولانا یہ کیسی بات ہو گئی کہ نمازی نماز پڑھے، عبادت گزار عبادت کرے، حاجی حج کرے، زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دے، امام صحیح نہیں تو سب کچھ ضائع۔ میں نے کہا اس کی مثال ایسے ہے، یہاں 10,000 نمازی کھڑے ہو جائیں، کہیں وقت نماز ہے ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم کہیں بسم اللہ بھائی پڑھو، لیکن کہیں کہ ہمیں قبلے کا پتہ نہیں، تو ہم کہیں نماز تو ہوگی نہیں، کہ نہیں فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی چہرہ کرو وہاں اللہ ہے، لہذا ہمیں کعبے کی ضرورت نہیں، نماز تو ہمیں آتی ہے، رکوع تو ہمیں آتا ہے،
سجدہ تو ہمیں آتا ہے، قیام و قعود تو ہمیں آتا ہے، حمد و سورہ تو ہمیں آتا ہے. ہم کہ بھائی پڑھو ٹھیک ہے نماز. اب یہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں لیکن ان کا قبلہ کعبہ نہ ہو، اور یہ 1 مہینہ نماز پڑھتے رہیں، رکوع بھی پراپر صحیح کریں، سجدہ بھی صحیح کریں، سورت بھی صحیح پڑھیں، نماز کے ارکان کا بھی خیال رکھیں، لیکن قبلہ کعبہ نہ ہو. یہ 1 مہینہ نماز پڑھتے رہیں اور 1 مہینے کے بعد کوئی ایسا نمازی آئے جو صرف 2 رکعت نماز پڑھے لیکن اس کا قبلہ کعبہ ہو. تو بتائیے خدا 1 مہینے والی نمازوں کو قبول کرے گا یا کعبے والی نماز کو قبول کرے گا؟ فرمایا نماز نہیں جب تک اس کا قبلہ کعبہ نہیں. چاہے پورا سال عبادت کرتے رہو لیکن قبلہ کعبے کو نہیں بناؤ گے تو نماز قبول نہیں. کوئی کہے میں مسجد الاقصی کی طرف پڑھتا ہوں، کوئی کہے نبی کی قبر کی طرف پڑھتا ہوں، کوئی کہے اپنے والد کے روزے کی طرف پڑھتا ہوں. فرمایا نہیں، جب تک قبلہ کعبہ نہیں نماز قبول نہیں ہوتی. اسی طرح فرمایا جس طرح نمازوں کا قبلہ خدا نے کعبہ کو بنایا ہے، اسی طرح ایمان کا قبلہ خدا نے علی مرتضی کو بنایا ہے. فرمایا تو مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک تیرا امام علی نہ ہو. تو مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک تیرا امام حق نہ ہو. اور دیکھو امام نے کیا کمال کر دیا، اپنی نسلوں کو امامت شناس بناؤ کہ جناب امام کی اتنی اہمیت خدا نے کیوں قرار دی ہے. ایک انسان علی کو بغیر مان کر بھی نمازی رہ سکتا ہے، علی کو بغیر مان کر بھی حافظ بن سکتا ہے، علی کو بغیر مان کر بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے، علی کو بغیر مان کر بھی حاجی رہ سکتا ہے. تو پھر وہ کہے گا جب حج بھی علی کے بغیر ہو جاتا ہے، نماز بھی علی کے بغیر ہو جاتی ہے، روزہ بھی علی کے بغیر ہو جاتا ہے، حفظ قرآن بھی علی کے بغیر ہو جاتا ہے، تو میں علی کو مانوں کیوں؟ امام کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن دوسری طرف خدا کہے کہ اگر اس کو نہ مانا یہ جتنا تو نے کیا سارا ضائع. تو اللہ سے سوال تو بنتا ہے نا، پروردگارا امام کو ماننا اتنا ضروری کیوں ہے؟ امام ایسا کیا کرتا ہے کہ نماز بھی قبول ہو جاتی ہے، روزہ بھی قبول ہو جاتا ہے، حج بھی قبول ہو جاتا ہے. دیکھو اتنا بڑا گھر ہو، سامان گھر کے اندر ہو، سب کچھ گھر کے اندر ہو، لیکن دروازے پہ تالا ہو. تو میں آپ کو کہوں آپ گھر میں داخل تب ہو سکتے ہو جب یہ تالا کھلے. تالا کس سے کھلے گا؟ ایک چھوٹی سی چابی ہے. اب یہاں گھر کے سامان کی ویلیو تو ہے لیکن ایکسس تب ملے گا جب یہ مفتاح، جب یہ چابی آپ کے پاس. اب کوئی کہے کہ گھر کا سامان کی ویلیو زیادہ ہے یا چابی کی ویلیو زیادہ ہے؟ سامان کی ویلیو اپنی جگہ، لیکن جب تک چابی نہیں تو گھر کا کوئی بھی سامان تیرے کام کا نہیں. تالا لگا ہوا ہے، گھر کا کوئی سامان تیرے کام کا نہیں ہے. فرمایا علی وہ چابی ہیں، علی وہ ایمان کا مفتاح ہیں. جب تک ولایت نہیں، جب تک امامت نہیں تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں، روزے کا کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ ایسی نماز کس کام کی کہ بندہ نماز پڑھنے کے بعد بھی قاتل حسین بنے؟ ایسا روزہ کس کام کا کہ رکھنے کے بعد بھی قاتل علی بنے؟ ایسا حج کس کام کا کہ کرنے کے بعد بھی سکینہ کو تماچے مارے؟ کربلا کیا سکھانا چاہتی؟ دیکھو تمہارے سامنے نمازی عابد و زاہد کھڑے ہیں، نماز نے اسے کچھ نہیں دیا. امیر المومنین سے کسی نے پوچھا کہ مولا علی قرآن تو کہتا ہے الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو فحشاء سے بچاتی ہے، نماز انسان کو منکر سے بچاتی ہے، نماز انسان کو گناہ سے بچاتی ہے. اور مولا ہم تو دیکھتے ہیں یہ نماز پڑھنے کے بعد بھی گناہ کر رہے ہیں. تو عجب ہے نا کہ صبح نماز پڑھی، شام غریبہ حسین کا گلا کاٹا، ابن ملجم روزہ رکھ کر علی بن ابی طالب کے سر پہ ضربت مار رہا ہے.
صفین والے نمازیں پڑھ کے عمار کو قتل کر رہے ہیں، طلحہ و زبیر سے بڑا تو کوئی نمازی نہیں ہے نا. تو کم ہونا یہ کیا صلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو منکر سے بچاتی ہے، نماز انسان کو گناہ سے بچاتی ہے. ارے وہ تو تاریخ کے لوگ ہیں، کیا آج کے لوگ نماز نہیں پڑھتے کیا؟ کیا آپ کے حکمران نماز نہیں پڑھتے کیا؟ ابھی گئے ہوئے نا مکے اور مدینے گئے، زیارتیں کر کے آئے نا. ساری زیارتیں کرنے کے بعد کیا عوام پہ ظلم نہیں کرتے کیا؟ سارے مقدسات کے مقام پہ نمازیں پڑھنے کے بعد کیا عوام کا حق نہیں کھاتے کیا؟ پھر میں کس کو مانوں؟ قرآن کو مانوں یا یہ کہوں الیاذ باللہ جو خدا نے کہا وہ صحیح نہیں ہے؟ آج ایک مسلمان اس آیت کی تعبیر نہیں بتا سکتا کہ جب خدا نے کہا کہ نماز فحشاء سے بچاتی ہے، نماز گناہ سے بچاتی ہے، تو یہ کیسا نمازی ہے جو نماز پڑھنے کے بعد ظلم کر رہا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا سمجھو تو صحیح، نماز ہے کیا؟ وہ نماز جو تجھے گناہ سے بچاتی ہے وہ کون سی نماز ہے؟ کہا ایک بار بھی خدا نے قرآن میں نہیں کہا کہ نماز پڑھو، کہا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. یہ جو نماز تم اٹھنا بیٹھنے والی کرتے ہو یہ پڑھنا ہے. یہ قیام الصلاۃ کون سی صلاۃ ہے؟ کہ مولا وہ صلاۃ کون سی ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی بن ابی طالب، وہ نماز میں علی ابن ابی طالب ہوں. یہاں کا الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر مطلب مجھ علی کی ولایت ہے جو کسی کو ابو ذر بناتی ہے، کسی کو حبیب بناتی ہے. یہ ہماری ولایت ہے جو فحشاء سے بچاتی ہے، منکر سے بچاتی ہے. امام رضا نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ اللہ کا قلعہ ہے. فمن دخل حصنی، جو بھی اس قلعے کے اندر داخل ہوا امن من عذابی، وہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے. کہ مولا یہ اللہ کا قلعہ کیا ہے؟ کبھی شرطہا و شروطہا، لیکن اس کے شرائط ہیں. یہ تو نہیں کہ تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو اس قلعے کے اندر داخل ہو گئے، اب گنہگار نہیں بنو گے، اب تمہارے اوپر عذاب نہیں آئے گا، اب تم شیطان کے وسوسوں سے بچے رہو گے. لیکن کہ بشرطہا و شروطہا، صرف کلمہ پڑھنے سے کوئی عذاب سے نہیں بچتا. کہ مولا اس کی شرائط کیا ہیں؟ فرمایا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور اس کی شرط میں علی رضا ہوں. مطلب اس کی شرط ہم اہل بیت ہیں. گناہ سے تب بچو گے جب ولایت اہل بیت کو مانو گے. تو امام کو ماننے سے انسان گناہوں سے بچتا ہے، امام کو ماننے سے انسان عذاب سے بچتا ہے. اور کتنا گنہگار، لیکن امام سے ملا تو حسین نے مزاج بدل دیا. زہیر جب حسین سے ملا تو مزاج بدل گیا، قمبر جب علی سے ملا تو مزاج بدل گیا، فضہ جب سیدہ زہرا سے ملی تو مزاج بدل گیا. ان کی محفلوں میں آنے سے بھی لوگ حر بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ کون ہے؟ امام ہیں. امام کا کام نماز سکھانا نہیں، امام کا کام سمجھو. نماز ایک مفتی بھی سکھا دے گا، نماز ایک مولوی بھی سکھا دے گا، نماز 4 حدیثیں پڑھ کر بھی سیکھ جاؤ گے. امام کا اس سے بڑا کام ہے، امام کا کام ہے نمازی کو انسان بنانا. یہ کام دنیا کا کوئی خلیفہ نہیں کر سکتا، کیونکہ امت نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ امام کا کام کیا ہے، لہٰذا انہوں نے ہر کسی کو امام بنا دیا. اور جب ہر کسی کو امام بنایا تو پھر امت کا حال یہ ہوا کہ کوئی خلیفوں کو قتل کر رہا تھا، کوئی نبی سے نواسوں کو قتل کر رہا تھا، کوئی حسن کے جنازوں پہ تیر پھینک رہا تھا، کیونکہ انسان نہیں بنایا نا. سب سے پہلے آپ اپنے برادر اہل سنت سے جب بات کرو اس سے یہ پوچھا کرو کہ امام کی اتنی ویلیو اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے ایک کام سونپا ہے امام کو. آج جوان کہتے ہیں لجل لجل پروردگارہ امام زمانہ کا ظہور فرما دے، تو کبھی سوچا کرو امام کو میں بلا کیوں رہا ہوں؟ کہ مجھے پتا بھی ہے کہ امام کا کام کیا ہے. بڑی نادانی میں بعض لوگ کہتے ہیں مولانا امام زمانہ کو اس لیے بلا رہے ہیں پاکستان میں لوڈ شیڈنگ بہت ہے. کوئی کہتا پیٹرول بہت مہنگا ہے، کوئی کہتا مولانا صاحب اولاد نہیں، مولا دعا کریں گے.
کوئی کہتا ہے کہ بیمار ہوں، مریض ہوں، امام آئیں گے دعا کرواؤں گا، میں اس لیے امام کو بلا رہا ہوں تاکہ میرے روڈ بن جائیں، میں اس لیے امام کو بلا رہا ہوں تاکہ میرے بچوں کی ایجوکیشن اچھی ہو جائے، یہ کام ہے امام کا، تو یہ کام تو امام کے علاوہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ آج سعودی عرب پیٹرول کو فری کر دے، آپ کی لوڈ شیڈنگ ختم۔ آج امریکہ ورلڈ بینک کے دروازے کھول دے، آپ کے ملک کے اندر نوکریاں اور پیسہ اور مال بے تحاشا آ جائے گا۔ کہ یہ تو سمجھو یہی تو وہ کام تھا، انہی چیزوں کو دیکھ کر لوگوں نے حسن کو چھوڑا۔ 40,000 درہم ملے، امام حسن کو چھوڑ کے چلے گئے، جیتی ہوئی جنگ ہاتھوں سے نکل گئی، مال و دولت ملا، عہدہ ملا، رے کی حکومت ملی، حسین کو چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ وہ سمجھ ہی نہیں رہے تھے کہ امام کا یہ کام نہیں ہوتا۔ طلحہ و زبیر جنہوں نے علی کو حکومت دی، انہوں نے علی سے حکومت لینے کی پھر کوشش کی۔ وجہ کیا تھی کہ علی ہمیں بصرے کا حاکم بنا دو، ہمیں فلاں جگہ کا والی بنا دو۔ امام نے دیا بجھا کر، پھر دیا جلا کر سمجھایا کہ یہ امام کا کام نہیں ہے، یہ امام کا کام ہے جو امام کر رہا ہے، کہ ایک دیا بجھایا، دوسرا دیا جلایا، اور یہ سمجھایا کہ جو دیا سرکاری پیسے سے چلتا ہے، میں تمہاری ذاتی باتوں میں اس کے تیل کو بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ امام کے کام کو سمجھو، امام کا کام بلڈنگ بنانا نہیں، امام کا کام روڈ بنانا نہیں، امام کا کام تمہارے بچوں کو نوکریاں دینا نہیں، امام کا کام تمہاری بیماریوں کو دور کرنا نہیں۔ بیماری ڈاکٹر بھی دوا دے گا تو ختم ہو جائے گی، ایک امیر پیسہ بھی دے گا غربت مٹ جائے گی۔ آج آپ یہ سوچا کرو کہ دنیا ہر چیز میں ہم سے آگے ہے نا، امریکہ ٹیکنالوجی میں آگے، یورپ ٹیکنالوجی میں آگے، وہ بہتر سے بہتر جہاز بنا سکتے ہیں، وہ اچھے سے اچھی کشتیاں بنا سکتے ہیں، وہ بہتر سے بہتر بلڈنگ و گھر و اپارٹمنٹس بنا سکتے ہیں، لیکن آپ ان کو ایسی چیز بتاؤ نا کہ بھائی جو تم نہیں بنا سکتے میرا امام بناتا ہے۔ امام صرف علی کیوں ہوں؟ نبی کے اور اصحاب بھی تو ہیں، انہیں آپ امام ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ اگر اختلاف نہ ہو، سارے کے سارے جلیل القدر ہوں، تو کہا کسی ایک کو بنا دو نا۔ ہم نے کہا نہیں، علی۔ علی کیوں؟ ایسا علی کیا کریں گے جو ابو ذر نہیں کر سکتا؟ ایسا علی کیا کریں گے جو ابا بکر نہ کر سکے؟ ایسا علی کیا کریں گے جو عمر نہ کر سکے؟ ایسا علی کیا کریں گے جو سلمان فارسی نہ کر سکے؟ ایک وجہ تو ہو میرے پاس۔ اگر کار امام کو سمجھ جاؤ کہ امام کا کام کیا ہے، پھر ساری دنیا کس کی نوکر بنے گی؟ علی بن ابی طالب کی نوکر بنے گی۔ پھر دیکھو کہ اصحاب بھی علی کے در پر، ان کے بچے بھی علی کے در پر، عجم بھی علی کے در پر، عرب بھی علی کے در پر۔ اگر کار امام سمجھ جاؤ کہ امام کا کام کیا ہے، فرما امام کا کام بلڈنگ بنانا نہیں، امام کا کام انسان بنانا ہے۔ یہ کام کسی کو نہیں آتا، یہ کام یا انبیاء کو آتا ہے یا اولیاء اللہ کو آتا ہے۔ نبی کا کام کیا تھا؟ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے محمد تمہاری ڈیوٹی بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ان کا تزکیہ کرو، ان کو پاک بناؤ، ان کو صاف بناؤ۔ میں خدا 11 قسمیں کھا کر کہتا ہوں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ تو تزکیہ کروائے گا کون؟ تزکیے کا کام کس کا ہے؟ یہ تزکیہ یا محمد کرواتا ہے یا محمد کے بعد علی بن ابی طالب کرواتا ہے۔ ایک کوزہ ہے، کوزہ اندر سے خالی ہے، یہ تجھے سیراب نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں میں کوزے کا تو احترام کرتا ہوں، پر کیا کروں اس کے اندر پانی نہیں ہے۔ میں اصحاب کا تو احترام کرتا ہوں، پر کیا کروں وہ باب مدینۃ العلم نہیں ہے۔ میں اصحاب کا تو احترام کرتا ہوں، لیکن کیا کروں وہ باب مدینۃ الحکمت نہیں ہے۔ میں اصحاب کا تو احترام کرتا ہوں، پر کیا کروں مجھے ان کے در سے دعائے کمیل نہیں ملتی۔ میں اصحاب کا تو احترام کرتا جو شرک میں مبتلا رہے، جو شرک میں مبتلا رہے وہ انسان ہے پر کامل نہیں ہے۔
مومن ہیں پر ایمان کامل نہیں ہے. نبی نے یہ جملے کسی کے لیے نہیں فرمائے. فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. آج کل کا کل ایمان، کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. کسی اور صحابی کے لیے کہا کہ ایمان کل ہے تو آپ بتا دو. تربیت بشر امام کا کام ہے. جلیل القدر ہیں، اس پہ کوئی ہم اختلاف نہیں کرتے. سارے صحابی نبی کے محترم ہیں. لیکن توہین یہ نہیں ہوتی کہ میں کسی کو کہوں میں آپ کا احترام تو کرتا ہوں پر میں آپ کو امام نہیں مانتا. تو اس میں توہین کیسی ہے؟ میں نے ایک مثال دی. میں نے کہا میں نے اسکول کھولا اور اسکول میں میتھ کا ٹیچر لگانا تھا. مثلا آپ کا بڑا بھائی پورے علاقے میں بڑا محترم جلیل القدر، اور بھائی نے آ کر کہا بھائی اسکول کھولا ہے. کہا جی بھائی. کہا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا کوئی میتھ کا ٹیچر ڈھونڈ رہا ہوں. کہا مجھے لگا دو. میں نے کہا بھائی آپ کا احترام اپنی جگہ، آپ نمازی بھی ہو، متقی بھی ہو، زاہد بھی ہو، روزے دار بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن آپ کو میتھ نہیں آتی. میں آپ کو ٹیچر نہیں لگا سکتا. اس نے جا کے تھانے پہ پرچہ کٹوا دیا. اس نے میری توہین کی ہے. ہم نے کہا سارے صحابی جلیل القدر محترم ہے اپنے جگہ، لیکن وہ انسان بنانا نہیں جانتے. اس کے لیے میں علی کو مانتا ہوں، کیونکہ اہل بیت نے پریکٹیکل دکھایا ہے. بچے دیکھو تو حسن و حسین جیسے، صحابی دیکھو تو سلمان و مقداد و ابوذر جیسے. آؤ نا کربلا میں آپ بھی لاؤ. جسے آپ امام مانتے ہو اس نے کیا بنایا؟ جسے ہم امام مانتے ہیں اس نے کیا بنایا؟ جس کا احترام کرنے پر ہمیں ضد و زبردستیاں کر رہے ہو کہ اس کا احترام آپ کرو، اس کا احترام آپ کرو، اس کو اپنا بڑا مانو. ارے میں کسی ایسے ڈاکٹر کو بھی اپنا بچہ نہیں دیتا جس نے 4 بچوں کو مار دیا ہو. میں کسی ایسے انجینئر سے گھر نہیں بنواتا جس نے 4 بلڈنگیں گرائی ہوں. پہلے کہتا ہوں بھائی 4 چیزیں دکھا تو صحیح. وہ لے جائے گا لاہور میں، مولانا یہ اتنی بڑی بلڈنگ بھی میں نے بنائی، یہ بڑا مال بھی میں نے بنایا، یہ فلاں چیز بھی میں نے بنائی. پھر مجھے اطمینان ہوتا ہے ہاں بھائی اب آ جاؤ میرا چھوٹا سا گھر بناؤ، گھر میں میرے بچے رہیں گے. کہیں الٹا سیدھا نقشہ نہ بنا دو، یہ گھر ڈھا دو میرے بچے مر جائیں. تو میں اپنے بچوں کی زندگی کی اتنی پرواہ کرتا ہوں کہ کسی کمزور انجینئر کو گھر کا نقشہ بنانے کے لیے بھی نہیں بولتا. تو بھائی مجھے بھی تو دکھاؤ انہوں نے کون سی بلڈنگیں بنائی ہیں، پھر میں ان سے اپنا گھر بناؤں. اور جب میں پوچھنے گیا امیر شام ذرا 4 بلڈنگیں تو دکھاؤ کہ آپ نے کیا بنایا، تو کہا کہ میں نے یزید بنایا. ابن سعد بنائے، ابن زیاد بنائے. ان کو میں اپنے بچے دوں. لیکن آؤ کربلا میں مولا حسین سے پوچھو مولا آپ نے کیا بنایا؟ کہو میرے بچوں میں دیکھو میں تجھے علی اکبر دکھاتا ہوں، آؤ میں تجھے عباس علمدار دکھاتا ہوں، آؤ میں تجھے جعفر دکھاتا ہوں، آؤ میرے گھر میں تجھے زینب کبریٰ دکھاتا ہوں، آؤ میری بچیوں کو دیکھو میں سکینہ دکھاتا ہوں، میرے اصحاب دیکھنے ہیں، میرے دوست دیکھنے، آؤ میں تجھے حبیب ابن مظاہر دکھاتا ہوں، آؤ میں تجھے مسلم ابن اوسجہ دکھاتا ہوں، آؤ میں تجھے جون دکھاتا ہوں، آؤ میں تجھے وہب قلبی دکھاتا ہوں. اصحاب ہوں تو ایسے، بچے ہوں تو ایسے. یہ 5 منٹ کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اسے انسان کامل بنا دیتے ہیں. اور کیوں آج پورے عالم و دنیا میں شیعت کا چہرہ چمک رہا ہے؟ امام کی وجہ سے. اگر امام نہ ہوتا تو آج ہم ایسے نہ ہوتے. آج 40 سے زیادہ مسلمان ملکوں کے حکمران ہیں، لیکن جن کا امام علی تھا وہی ظلم کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. جن کا امام صحیح تھا، کیونکہ امام کا اثر ہوتا ہے ماموم پر.
ہم نے بچوں کو سنایا کہ علی بہادر فاتح خیبر فاتح خندق، ہم نے نسلوں کو کنفیوز نہیں کیا، ہم نے کہا حسین ڈٹ کے یزید کے سامنے کھڑے تھے۔ تو آج ہمارے 5 سال کا بچہ جب کہتا یزیدیت مرد آباد تو یہ کنفیوز نہیں ہوتا، اور فیصل آباد کے 50-60 سال کے مفتی آج بھی کنفیوز ہیں کہ یزید پہ لعنت بھیجنی چاہیے کہ یہ کس نے سکھایا؟ امام نے سکھایا نا۔ امام کنفیوژن کو دور کرتا ہے۔ آج اسرائیل کے مقابلے میں کون کھڑا ہے؟ آج امریکہ کے مقابلے میں کون کھڑا ہے؟ حیدر کرار کے ماننے والے کھڑے ہیں، کیونکہ امام آپ کو کنفیوژن سے نکالتا ہے، امام انسان کامل بناتا ہے۔ اور شاید آپ کا بچہ پوچھے کہ بابا مولا حسین تو ابھی نہیں ہے، امام زمانہ پردے غیب میں ہے، مجھے کس طرح وہ انسان بنائیں گے؟ کہ بچے کو سمجھاؤ میرے لال وہ نہیں تو کیا ان کا فرش آزاد ہے۔ کہ میرے لال پوری دنیا گھوم لو جا کر، جو انسانیت کے نعرے لگاتے ہیں، جو ہیومن رائٹس کے نعرے لگاتے ہیں، ان ملکوں میں چلے جاؤ اور ان ملک کے حکمرانوں کو کہو کہ بھائی مجھے 1 کلومیٹر کا راستہ دکھاؤ جہاں سونا فری ہو، جہاں کھانا فری ہو، جہاں فری میں خدمت ہو، جہاں فری میں مساج ہو۔ وہ پوری دنیا ڈھونڈ لو کہ تجھے 1 کلومیٹر کا راستہ نہیں ملے گا، لیکن اسے کہو میں تجھے لے جاؤں کربلا کی سرزمین پر 70 کلومیٹر کا راستہ۔ کہاں اتنی خدمت انسانیت ہوتی ہے جتنی خدمت انسانیت کا یہ کرواتا کون ہے؟ تیرا امام ہے جو تجھے انسانیت کے مددرات کو بلند کرتا جا رہا ہے۔ یہاں کوئی کسی کو کہے میرے جوتے کو پالش کرو تو لڑائی ہو جائے، نوکر تھوڑی ہوں، چپڑاسی تھوڑی ہوں، آپ کا موچی تھوڑی ہوں کہ جوتوں کو پالش کروں۔ لیکن اسی کو جب حسین کربلا بلاتے ہیں تو ازادار کے جوتوں کو پالش کر رہا ہوتا ہے، ازادار پاؤں دبا رہا ہوتا ہے۔ اب یہ بھی نہیں کہ حسینی ہے، جو بھی اس راستے پہ چلتا ہے، ہندو بھی ہوگا تو ہم پاؤں دبائیں گے، اہل سنت بھی ہوگا تو ہم پاؤں دبائیں گے۔ ارے کس کا ظاہر ہے؟ کہ حسین کا ظاہر ہے۔ یہ کس طرح سے امام حسین نے آپ کی فطرتوں کو بدل دیا کہ آپ کہو ایک طرف 40 ملکوں کے حکمران، کیا ان کے دلوں میں ان کے سینوں میں دل نہیں ہے؟ کیا آپ کو نہیں شہباز شریف کا دل فلسطین والوں کے لیے نہیں دھڑکتا؟ دھڑکتا ہے، ان کو بھی درد ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو قتل کیوں کیا جا رہا ہے، لیکن اس درد کا فائدہ کیا؟ ہمت تو امام دیتا ہے نا، جرأت تو امام دیتا ہے نا، بہادری تو امام دیتا ہے نا۔ جس کا امام علی ہو وہ پھر سید علی بن جاتا ہے، جس کا امام علی ہو پھر وہ جنرل بھی قاسم سلیمانی بن جاتے ہیں، پھر وہ زبان خدا دیتا ہے، پھر وہ حکمت دیتا ہے، پھر وہ قلب دیتا ہے، پھر وہ شہادت کا حوصلہ دیتا ہے کہ آپ ڈٹ کے ظالم کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو، کیونکہ بچپن سے یہ کوئی اور نہیں سکھاتا، یہ حسین سکھاتے ہیں کہ ہیہات من ذلہ، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ یہ فرش عزاء ابا عبداللہ ہے جو ہمیں کشتی حسین ہے نا۔ آج بھی امامت کیا کچھ نہیں سکھا رہی ہے، یہی فرش عزاء جو ہمیں انسان بناتا ہے، اور انسان وہی بنا سکتے ہیں جو خود انسانیت کے اعلیٰ ترین درجات میں فائز۔ یاد رکھیے امام کا دل سب سے درد مند دل ہوتا ہے۔ دیکھو اگر نبی کو امت کا درد نہ ہو، نبی ہدایت نہیں دے سکتے۔ باپ ہے نا، بیٹے کا درد ہوتا ہے، کوئی اور روئے نہ روئے، باپ روتا ہے، ماں روتی ہے بیٹی کے لیے، اس کا کلیجہ پھٹتا ہے جب اس کے بیٹے کو تکلیف ہو، جب اس کی بیٹی کو دشنام ملے، کوئی تکلیف دے، تو یا علی تم اور میں ابوا ہذہ الامہ، اس امت کے باپ کی حیثیت رکھتے۔ تبھی فرمایا گودی قتل گاہ میں جب شمر امام حسین کے سر کو قلم کرنے آیا، امام نے شمر کو بھی کہا شمر میرے سر کو نہ کاٹ،
ہر گناہ کی معافی ہے، قتل حسین کی معافی نہیں۔ کہ تو یہی چاہتا ہے نا حسین مر جائے، کہ تھوڑی دیر کھڑا ہو جا، بدن میں تیر بہت لگے ہیں، خون بہہ رہا ہے، اتنا بہے گا کہ میرا دل رک جائے گا، روح پرواز کر جائے گی، لیکن خود کو میرا قاتل نہ بنا۔ دم آخر بھی شمر کو سمجھا رہے ہیں کہ باز نہ آیا، سینے پہ سوار ہو گئے۔ کہتے ہیں پھر حسین نے کہا شمر تھوڑی دیر حسین کے چہرے کو دیکھ، شاید شرم آ جائے، شاید حیا آ جائے کہ جس کے سینے پہ بیٹھا ہے انا ابن رسول اللہ، انا ابن فاطمہ الزہرا، میں تیرے نبی کا نواسہ، میں فاطمہ کا لال۔ علماء کہتے ہیں اگر شمر حسین کو دیکھ لیتا تو سر حسین کو کاٹ نہ پاتا، کیونکہ چہرے امام میں وہ ابوہت ہے۔ تو کہا کہ پھر کاٹا کیسے؟ یا امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو کربلا کے شہید پہ جس کی گردن کو پیچھے سے کاٹا۔ اتنی محبت دونوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے۔ ہر شب جمعہ امام حسین حسن سے ملنے ان کے گھر جاتے تھے، یعنی حسین کا ہفتہ پورا نہیں ہوتا تھا جب تک حسن سے ملاقات نہ کرے۔ خبر ملی حسن کو زہر دی گئی ہے، دوڑے دوڑے گئے بھائی بھائی، بچپن سے دونوں ہر مصیبت میں ساتھ رہے، ماں کی پسلیاں ٹوٹی ساتھ تھے، دروازہ گرا ساتھ تھے، اماں بستر پہ تھی ساتھ تھے، جنازہ اٹھا ساتھ تھے، کفن میں لپٹا ہوا بدن تھا ساتھ تھے، بابا علی کے سر پہ ضربت لگی ساتھ ساتھ گھر تک لائے، ہر زخم میں حسن و حسین ساتھ ہیں۔ اور میں جب خبر ملی زہر ملا تو ابا عبداللہ دوڑے دوڑے گھر گئے، جگر کے ٹکڑوں کو دیکھا، تڑپتے ہوئے حسن کو دیکھا، سر کو اپنی گود میں رکھا، کیا دیکھا؟ امام حسن زار و قطار گریا کر رہے۔ فرمایا حسن رو کیوں رہے ہو؟ درد کی وجہ سے، جگر کے ٹکڑوں کی وجہ سے، زوجہ کی وجہ سے کہ گھر والی نے زہر دے دیا؟ کہ حسین ان سب چیزوں کا دکھ ہے، لیکن اس وقت اس لیے نہیں رو رہا کہ بھائی قربان جائے۔ حسن کیوں رو رہے ہو؟ کہ حسین تیرے لیے رو رہا ہے کہ تو تنہا ہو گیا، تو اکیلا ہو گیا۔ کہ یہاں حسین نے گریہ کرنا شروع کیا، حسن نے کہا حسین میرے سامنے تو نہ رو، حسن برداشت نہیں کر پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ، حسین جیسا دن تجھ پہ آئے گا ایسا دن کسی پر نہیں آئے گا۔ وقت آخر بھی جو حسین کو یاد کرے، دلوں کو کربلا لے جائیں۔ چند جملے مسائل کے، فرمایا اگر کوئی اس طرح سے سلام کرے، اگر نہ چاہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ گئے، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا۔ سب مل کر حسین کی صدا بلند
میرا سلام ہو زخمی کلامیوں جنہیں رسیوں سے باندھ گیا تھا اہل کربلا چلو پھر مدینے یہ سلام میرا سلام نہیں امام زمانہ کا سلام ہے میں نے کہا کلائیوں میں ایسا کیا تھا کہنے لگے یہ ایک خاص دن ہے جسے امام زمانہ یاد کر کے روتے ہیں میں نے کہا کون سا دن ہے فرمایا 11 محرم کا دن تھا جب زینب کی نظر حسین کے پامال بدن پہ پڑے زینب کی نظر حسین کے پامال بدن پہ پڑے راوی کہتا ہے زینب نے اونٹ سے خود کو ایسے گرایا جیسے ابا گھوڑے سے گرے تھے امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو میری ان پتھیوں پہ جن کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں سے حسن کو کفن بھی ملا بہن نے تیر بھی نکالے لیکن ہائے میرا بے کفن مولا کہ زینب ایسے گری جیسے عباس گرے تھے عباس کے بازو نہیں تھے زینب کے بازو گردن سے بندے تھے لیکن ایک چھوٹا سا فرق تھا جب عباس گرے تو سر حسین کی گود میں تھا لیکن جب زینب گری نامحرموں کا مجمع کوئی بھائی اٹھانے والا نہیں تھا فرمایا ایسا زہر قاتل تھا حسن کے جگر کے ٹکڑے دشت میں آ گئے اتنی سینے میں تکلیف کہ سانس لینا بھی مشکل تھا بستر پہ کبھی دائیں کروٹ لیتے کبھی بائیں کروٹ لیتے اب عبداللہ تشریف لائے حسن پانی پی لے حسین تو 3 دن کا پیاسا حسین میں پانی کیسے پیوں کہتے اتنی تکلیف میں تھے سانس لینا بھی مشکل تھا اتنے میں ایک چھوٹا بچہ دوڑا دوڑا گیا بابا کے سینے سے لپٹ گیا بی بی زینب کہتی ہے میں نے قاسم کو اٹھانا تھا قاسم بابا کو بڑی تکلیف ہے ہاتھ سے اشارہ کیا زینب میرے بیٹے کو میرے سینے پہ سونے دے میرے یتیم کو آج کے بعد بابا کا سینہ نہیں ملے گا اتنی دیر سینے سے لگایا بدن سے روح برباد کر گئے پھر حسین نے قاسم کو سینے سے لگایا
سینے سے لگایا، ہائے میرے حسن کا یتیم، او مولا حسین یہ مجمع تیرے بچے پہ قربان، لیکن ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، جب یتیم ہوئے بابا کے سینے پہ آئے، کسی نے سکینہ کو سینے سے نہیں لگایا۔ ایک مرتبہ شمرا